اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہے، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار اور اس بات کا حکم ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ کچھ مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں۔ چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید بھی کٹ گئی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزاء اور مذاق کرتے ہیں۔ یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات اور محبت سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر پھر فرمایا، جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے، یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ذلت اور خواری کا ہے، عزت کا نہیں۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔
یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں اللہ کی آیات کا استہزاء یعنی مذاق کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گئے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور ایسے اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل کے امیر لوگ فیشنیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے، سخت گناہ ہے۔ انکم اذا مثلہم کے وعید یعنی تم بھی انہی کی طرح ہو۔ قرآن اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دل کے اندر ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام اعمال ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھ کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ کفر کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھ کر اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔